दोस्तों, नवाज शरीफ को दुनिया की अदालती तारीख की इंतहाई तेज तरीन जमानत मिल गई और हैरान कुन तौर पर इस जमानत मिलने की वजह एक शर्मनाक वीडियो है। यह वीडियो मरियम नवाज की है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को जमानत तो मिल गई मगर शरीफ खानदान की इज्जत 7 मिनट में तार तार हो गई। वीडियो के आखिर में यह शर्मनाक वीडियो आपके सामने रखेंगे और इस इंतहाई घटिया वीडियो पर पूरे मुल्क ने कानों को हाथ लगा दिए। मगर क्या करें कि शरीफ खानदान के लिए इक़्तिदार में आने के लिए वीडियो का धंधा बड़ा पुराना है। मगर इस मर्तबा हैरान कुन तौर पर यह वीडियो मरियम नवाज ने बनाई नहीं किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, बल्कि यह वीडियो मरियम नवाज की अपनी है कि जिस वीडियो के आने के बाद शरीफ खानदान की बची खुची इज्जत भी खाक में मिल गई है। वीडियो की तरफ ले जाने से पहले आपको अहवाल बताएं नवाज शरीफ की इस दुनिया की अदालती तारीख की तेज तरीन जमानत का। तो जनाब, 2 जगह के ऊपर यह मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इसके साथ साथ एहतसाब अदालत में। तो फिर टीवी चैनल्स और वेबसाइट ने यह खबर दी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर कि एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में वारंट मुअत्तल हुए नवाज शरीफ के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करने का हुक्म जारी कर दिया। पहले एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज लीग के रहनुमा बिगोड़े अदालती मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तोशा खाना केस में वारंट मुअत्तली की दरखास्त मंजूर की, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाद में एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में उनकी हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। और जितनी तेजी के साथ ये सारा प्रोसीजर हुआ, पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर हैरान, एहतसाब अदालत के जज। लेकिन वजह इसकी वही शर्मनाक वीडियो जिसके बाद शरीफ खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, जो आगे चलकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हुई तो नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। वकील सफाई काजी मिसबा ने जज मोहम्मद बशीर के हमशीरा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत भी किया और अभी चंद घंटे कबल जज मोहम्मद बशीर की बहन का इंतकाल भी हुआ और उसके बाद वो फिर अपनी जॉब पर भी आ गए। फिर समझ रहे हैं ना आप, एक तरफ तो जज अबुल असनाद और उनको उनकी बीवी की तबीयत ख़राब हो तो फिर वो इमरान खान के केसेस के जो है वो मुलतवी हो जाते हैं, कई दिन तक होते नहीं हैं। लेकिन जहाँ पर बहन का इंतकाल भी हो गया, लेकिन क्योंकि अहकामात ज़रा ऊपर से थे तो इसलिए फिर वो बहन के इंतकाल के चंद घंटे बाद वो अदालत भी पहुँच गए। खैर, वकील ने इज़हारे उनसे जो है वो ताज़ियत किया और कहा कि जनाब नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की कल हमने दरखास्त दायर की थी। नवाज शरीफ को तोशा खाना केस में इश्तिहारी करार दिया गया था। नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं, यानी 4 साल से पेश नहीं हुए, अब पेश होना चाहते हैं। अदालत ने पूछा भी नहीं इसकी वजह क्या है और 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें जनाब, बड़ी मेहरबानी कर दें। तो जज बशीर ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना केस नैब कोर्ट का मामला है। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि 24 अक्टूबर को आपकी अदालत में समाअत मुकर्रर है, नवाज शरीफ अदालत में पेश होना चाहते हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर वो होता है ना रिकॉर्ड शिकॉर्ड पूरा करने के लिए नवाज शरीफ केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया और फिर उन्होंने जज के वकील सफाई से मुकालमा किया कि आपको काफी केसेस मिलते हैं, जिस पर काजी मिसबा ने कहा कि बस मुवक्किल का एतमाद है, मुवक्किल का एतमाद है हम पर। और काजी मिसबा ने कहा कि नवाज शरीफ ने क्यों पाकिस्तान छोड़ा, हमने ये दस्तावेजात में बता दिया है। अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ ने दी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह, आज 4 साल बाद ये अंडरटेकिंग भी याद आ गई। और जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि क्या इस केस में हाई कोर्ट में फांसी जमानत दायर की है। कितना मजे के टुक 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 सिंगल डबल कर रहे थे। अच्छा, क्या इस केस में हाई कोर्ट में फांसी जमानत दायर की। वकील सफाई मिसबा ने कहा कि जनाब तोशा खाना केस में हाई कोर्ट में फांसी जमानत की दरखास्त दायर नहीं की। उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस में वारंट जारी हुए हैं, ये फैसला नहीं हुआ था। इसहाक डार के इसी नौयत के केस में वारंट मुअत्तल हुए थे। 9 सितंबर 2020 के फैसले में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था। अच्छा, अब अगर इश्तिहारी करार दिया था और कहा था कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान है, तो वो सारा फैसला कहा गया। चले, खैर कोई बात नहीं। फिर जज बशीर ने पूछा जनाब के उनके आने की वजह ना आने की क्या वजह थी। तो वकील सफाई ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान छोड़ा तो उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बीमार थे वो, पिछले 23 बरसों से वो बीमार हैं और बार बार जब उनकी हुकूमत जाती है तो पता नहीं जर्नैलों के आगे वो क्यों बीमार हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो डील करके बाहर चले जाते हैं। तिब्बी रिपोर्ट साथ लगी है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर हुई थी, सूबाई हुकूमत ने ताज़ा उसको चैलेंज नहीं किया और जनाब हमने ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी बना दी है। और फिर उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ तो एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं और वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने के बाद मुलजिम पेश होना चाहता है, तो मुलजिम कहां से हो गया जनाब। ये तो कुछ केसेस के अंदर मुजरिम नहीं है, पता है ना जनाब आपको, लेकिन बड़ी खामोशी, उनको मुलजिम कहा जा रहा है जनाब। मुजरिम तो उनको तो सजा हो चुकी है जनाब। अच्छा, नैब की जानिब से नवाज शरीफ का कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं, नवाज शरीफ एहतसाब अदालत आकर पेश होना चाहते हैं, प्लीज वारंट मुअत्तल कर देना ताकि अदालत आने का रास्ता मिल जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2 रिलीफ मांगे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं अदालत के सामने मैं रिलीफ करना चाहता हूं, मैं सरेंडर करना चाहता हूं और तो इसलिए वारंट मुअत्तल कर दें, 24 अक्टूबर तक बस मुअत्तल कर दें। वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस एहतसाब अदालत में ट्रायल के महकमे पर है, ट्रायल के मरहले पर है, दीगर केसेस में अपील का मरहला है और रेफरेंस दायर होने से 4 माह पहले नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए थे। फिर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि दीगर जो मुलजमान है आसिफ अली ज़रदारी, उनका क्या है मामला। तो काजी साहब ने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी वगैरह प्लेडर के जरिए अदालत में पेश हो रहे हैं, यानी तमाम को तमाम तर सहूलियात हैं। नहीं है अगर सहूलियात तो इमरान खान को, उसकी वजह क्या है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान और वो क्योंकि भुट्टो और नवाज शरीफ साबित नहीं हुआ तो इसलिए उसके खिलाफ कानून बदल गया। तो जनाब तोशा खाना केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई,
ہیں توشہ خانہ کیس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اچھا نواز شریف اور آصف زرداری کے متعلق کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 24 اکتوبر کو تفصیل کے ساتھ دلائل دیں گے. انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو جب وہ پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد عدالت پیش ہونے کی اجازت دے دی جائے. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ جناب ہم قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں. واللہ کتنا قانون کے اوپر عمل کرتے ہیں. نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں تو وارنٹ معطل کر دیں. پھر جناب وکیل کے فریقین کے دلائل سننے کے بعد احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ معطل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا, اور ایسا فیصلہ محفوظ کیا کہ اچانک غیر محفوظ ہو گیا. یعنی عمران خان کے فیصلے تو آپ کو پتہ ہے کئی دنوں تک محفوظ رہتے ہیں عمران خان کے متعلق, تو یہ پھر ایک دم سے غیر محفوظ ہوا. اور جج محمد بشیر نے کہا کہ جناب عدالت کی جانب سے 24 اکتوبر تک وارنٹ گرفتاری معطل کیے جا رہے ہیں. ہائے جی محمد بشیر صاحب, کبھی فیصلہ دیتے ہیں کبھی واپس لے لیتے ہیں, کتنی مجبوریاں ہیں آپ کی. نواز شریف 24 تاریخ تک پیش ہو جائیں, اور اگر 24 اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو مزید کارروائی کی جائے گی. یہ نہیں کہا گرفتار کریں گے, مزید کارروائی کی جائے گی. اچھا پھر جناب العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنس کا معاملہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. وہاں بھی جناب پوری تیاریاں تھیں مکمل طور پر. 2 رکنی بینچ تھا, چیف جسٹس عامر فاروق تھے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے. اور کل کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جناب گل اورنگزیب نے جئی تئی پھیر دی, اور گل اورنگزیب صاحب نے کمال کر دیا. وہ ایک دن کے لیے کمال تھا, آج پھر جمال ہو گیا. تو جناب نواز شریف کے وکیل امجد پرویز اور اعظم نذیر طارڑ اور نیب پراسیکیوٹر رافع مقصود افضل قریشی اور نعیم سنگیڑا عدالت میں پیش ہوئے. نواز شریف کے وکیل امجد پرویز کون ہے؟ وہی جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں عمران خان کے خلاف کڑیاں جوڑ لیں. تو دوران سماعت نیب پراسیکیوٹر نعیم سنگیڑا نے نواز شریف کے حق میں دلائل دیے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ نیب کا موقف تبدیل تو نہیں ہوا, جس پر نیب نے جواب دیا کہ نہیں جناب, نیب کا موقف تو وہی ہے. ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ اپیل کنندہ جب واپس آئے تو اپیل بحال کرا سکتا ہے, لیکن کیا اپیل بحال کرانے سے پہلے ضمانت بھی کرا سکتا ہے؟ بڑی بات ہے. اچھا جس پر انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ اب نیب کا کیا موقف ہے, اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں؟ تو نیب نے کہا ابھی بھی ہمارا یہی موقف ہے جناب, وہ آتے ہیں تو ہمیں ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے ہدایات کہاں سے لی ہیں؟ نیب پراسیکیوٹر نے کہا جناب ہم نے پراسیکیوٹر جنرل نیب سے ہدایات لی ہیں. سچ نہیں بتایا. چیف جسٹس نے پوچھا آپ نے ہدایات کہاں سے لی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا ہدایات کہاں سے آئی ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کو بھی پتا تھا ہدایات کہاں سے آئی ہیں, لیکن وہ پوچھ رہے تھے ان سے جن کو خود نہیں پتا تھا, بلکہ پتا تھا انہیں بھی کہ ہدایات کہاں سے آئی. تو ہدایات تو ایک ہی جگہ سے آ رہی ہیں جناب, سب کو پتا ہے. تو جناب انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو پھر انہوں نے کہا تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کر دیں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں. پھر فریقین کا موقف سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے واپسی پر ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے سے 24 اکتوبر تک روک دیا. واللہ تو جناب آرام سے آئیں, جلسہ جلسہ کریں, انتظامیہ پورا ساتھ دے. گراؤنڈ بھرنے کے لیے میڈیا, بڑے اینکر, ویلے کالم نگار, ملازم, صحافی, جنگ گروپ خاص طور پہ پورا زور لگائے. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا انقلابی رہنما جو ہے وہ بنا کر پیش کرے, لیکن پھر بھی ان تیلوں میں تیل نہیں. عدالت نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر حفاظتی ضمانت دینے کے لیے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. اور اس سے پہلے ہوا کیا تھا, نواز شریف گزشتہ روز نواز شریف کی جانب سے اپنے وکلا کے ذریعے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں بھی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی, جس پر کل ہی سماعت کرتے ہوئے, کل ہی, پھر زور دے رہا ہوں, کل ہی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو کو نوٹسز جاری کر دیے تھے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل اورنگزیب کے روبرو نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کر کے دلائل کے انبار لگا دیے تھے. اور پھر عدالت نے پوچھا تھا کہ اب کیا سٹیٹس ہے, تو امجد پرویز نے کہا تھا جناب کہ کیونکہ ماضی میں بھی سرنڈر کرنے کی حفاظتی ضمانت دی گئی تو ملزم کیونکہ سرنڈر کرنا چاہتا ہے انہیں موقع دیں. نیب نے بھی کہا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلا. اور ہوا کیا تھا جناب, نواز شریف کو 2019 میں طبی بنیاد پر علاج کے لیے عدالت نے تمام مقدمات میں ضمانت پر برطانیہ جانے کی اجازت دی تھی, لیکن وہ کتنے عرصے کے لیے تھی یاد ہے آپ کو؟ 2 ماہ, 3 ماہ, 4 ماہ. تفصیلات آپ سب کے سامنے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, لیکن اس کے بعد ہوا کیا, 4 ماہ کی بجائے 4 سال گزر گئے, اور اب پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. اچھا اس دوران ہو کیا رہا ہے, اسد مجید صاحب کا جب بیان فارغ ہو گیا, عمران خان کے خلاف اعتراف ہو گیا, تو اب وہ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں جناب دھمکی یا سازش جیسے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا سائفر میں. تو جناب کیا اس قسم کے حوالے دیے جاتے ہیں سائفر کے اندر؟ پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے سفارتی زبان کیا ہوتی ہے, یہی تو طریقہ کار ہے, ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا جاتا ہے. اگر کوئی دھمکی یا سازش نہیں تھی تو پھر آپ نے ان کو امریکی جو سفارتکار تھے ان کو ڈی مارچ کیوں کروایا تھا, ان کی طلبی کیوں کرائی تھی وزارت خارجہ کے اندر, جو ہے وہ ان سے پوچھا کیوں تھا, اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہوا تھا کمیٹی کا, اس نے کیوں اس کے اوپر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا. لیکن اب آپ چاہے ادھر کریں یا ادھر کریں, آپ پھنس چکے ہیں, اور عمران خان پاکستانی عوام کے سامنے جو ہے وہ بالکل سچے ثابت ہو چکے ہیں. اچھا پھر جناب ملاقاتیں چل رہی ہیں اس وقت, جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان وزیر اطلاعات ہیں نگران سیٹ اپ کے اندر, پہلے پی ٹی آئی سے ملے, اب وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مل رہے ہیں, اور اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو مفاہمت کر رہے ہیں, مذاکرات کی جانب بڑھ رہے ہیں. لیکن ان کے مفاہمت اور مذاکرات کا مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ مائنس کیا جائے, اور عمران خان کے بغیر جو پاکستان تحریک انصاف ہیں اس سے الیکشن جو ہے وہ لڑوائے جائیں. پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ جناب عدالت نے عمران خان کو بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دے دی. بڑا اس کو جنگ گروپ اٹھا کے بتا رہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا انہوں نے کمال کر دیا. یہاں پر اتنے دنوں بعد بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے تقریباً 3 ماہ کے بعد, اور وہاں پر نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ کر نہ صرف کیک کاٹا کرتے تھے بلکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانے شانے اور بھی جو ہے وہ اڑایا کرتے تھے, گپ شپ بھی کیا کرتے تھے, اور یہاں فون پر بات کرنے کے اوپر بھی اتنا شور. تو پھر جناب کیا ہوا کہ پھر یہ خبریں بھی آ گئیں کہ جناب
پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے انتخابی نشان کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا کہ ہمارا جو بلے کا نشان ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اور بلے کا نشان جب ہوگا تو پھر سب کو لگے گا پھینٹا، تو کس بات کی دیر کر رہے ہیں آپ جناب؟ جلدی سے ذرا بلے کا نشان کے حوالے سے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیں۔ لیکن انتظار کیا جا رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کس بات کا انتظار ہو رہا ہے، کس کے کہنے کے اوپر انتظار ہو رہا ہے، کیوں انتظار ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ بنی گالہ میں بیٹھا ہوا وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا جو مرد مومن ہے، وہ جو دلیر رہنما ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، وہ مان نہیں رہا اور وہ مطالبات ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اس ماحول میں بلاول بھٹو کا بیان بھی آتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت، آئین اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا، تو بلاول صاحب بھی اب گانگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا، نام انہوں نے نہیں لیا کیونکہ ابھی چند ہفتے ہی تو گزرے ہیں، ساتھ ان کے بیٹھ کے ایک ہی پلیٹ میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو معاشی دسترخوان ہے اس کے اوپر سے ہڈیاں بمبوڑ رہے تھے، اور اب جو ہے وہ بظاہر نواز شریف کے خلاف بیان دے کر خود کو الیکشن کے اندر جو ہے وہ ان کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف انصار عباسی صاحب کی جانب سے مسلسل جو کہ خود ساختہ ترجمان ہے، کوششیں ان کی جانب سے جو ہیں وہ جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے منتیں کر رہی ہے، اور آج پھر انہوں نے وہی خبر دی کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی دستک دے رہی ہے، لیکن دروازے جو ہے وہ سختی سے بند ہیں۔ حالانکہ خبر جو اس کے اندر ہے وہ دروازہ ان دو مطالبات کے اوپر عمران خان کی جانب سختی سے بند ہے۔ آج عمران خان ہلکا سا اشارہ کریں کہ جناب میں ان دو معاملات سے پیچھے ہٹتا ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ خفیہ جو ہاتھ ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، جو ہیں وہ سہولت کار ہیں، جو مافیا ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ عمران خان کی طرف جو ہے وہ بھاگتے ہیں۔ کیونکہ بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب، لیکن اصل میں خبر اس کے اندر یہ ہے، اور کیسے راستے کھل سکتے ہیں اس حوالے سے مریم نواز کی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ انہوں نے کس طرح سے یہ راستے کھولے ہیں اپنے لیے، ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے، اور پھر اس شرمناک ویڈیو پر جو شریف خاندان کی عزت تار تر ہوئی اس کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ کیا واقعی شریف خاندان پاکستان کے اندر اب لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے کیا کہہ رہی ہیں مریم نواز۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے۔ آسان راستہ ہے، آپ کو بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، کیونکہ آپ کا خاندان ہمیشہ سے یہی راستہ اختیار کرتا رہا۔ کون سا راستہ؟ ہاتھ جوڑنے کا، سیلف ریسپیکٹ قربان کرنے کا، جوتے پالش کرنے کا۔ تو وہی راستہ تو وہ اڈیالہ والا اختیار نہیں کر رہا نا، اس لیے تو ڈیل آپ کو مل رہی ہے۔